مکے کے حالات آپ دیکھیں کہ نجاشی حبشہ کا واقعہ آپ کرتے ہیں کہ جو ہے نا مکہ مکرمہ میں بڑے جو ہے نا مشکلات آ گئے کہ مکے میں جو ہے نا بڑے جو ہے مکے میں کفار و مشرکین صحابہ کرام کو بہت تکلیف دینے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو جو ہے نا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو حبشہ کو چلے جاؤ اور وہاں پر ہجرت کر کے وہاں پر رہنے لگو تو تمہارے لیے وہاں پر چھوڑنے لگے، کیونکہ مکے میں بہت ساری تکالیف ہو رہی تھی۔ تو جو ہے اب یہ جو وہاں کا جو نجاشی جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو اب یہ قریش اور دوسرے دیگر لوگ کیا کرنے لگے، دوسرے لوگ یہ دیکھنے کہ بھائی ارے یہ مکے کے جو صحابہ کرام ہے یہ ایمان تو لا لیے اور یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے، تو یہ کیا معاملہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ یہاں رہیں گے تو ان کو وکیل دیں گے، اور ان کے نبی جو ہے نا حبشہ کو ہجرت کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو وہ لوگ کیا کرے، حبشہ جو یہ نجاشی جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، اس کو جو ہے نا یہ لوگ کیا کرے، نمائندگی کرے کہ جو وہ جو آپ کے پاس مسلمان آ گئے اور ان کو جو ہے نا واپس ہمارے پاس بھیج کے لوگ۔ تو اب وہ لوگ اس کو پتا چلا، اس کا جو ہے نا ایک بڑا میدان دربار تھا، وہاں پر تمام جو ہے نا صحابہ کرام اور دیگر لوگ تھے، ان کو بلا کر مسلمانوں کو کہنے لگا، یہ حبشہ کا بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس یہ نمائندگی آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی صحیح سے تفصیل ملے کہ جو تمہیں دین ملا ہے، یہ جو اسلام تم جو کہہ رہے ہو یہ کیا معاملہ ہے، مجھے بتائیں، تو پھر میں جو ہے نا تمہاری جو رہنمائی کروں گا کہ کیا معاملہ ہے، پھر فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو وہاں پر پہنچے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے وہاں صحابی رسول، تو انہوں نے کہا کہ یہ دین کی یہ خوبیاں ہیں، اسلام کی یہ جو ہے نا خوبیوں کے ساتھ آپ نے جو ہے دین کو اور جو ہے نا تمام خوبیوں کو صحیح سے پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ہے وہ تمام دیگر چیزیں بتاتی۔ جو نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے نا قرآن کی آیتوں کی تلاوت، جب حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن کی تلاوت کی تو اس نے سن کر کہنے لگا، ان هذا والذی جاء به عیسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ، وہ کہنے لگا، اس کا مفہوم یہ کہ دونوں ایک ہی سر چشمے کے نکلی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو وہ تعجب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ارے بھائی قرآن کی آیتوں کی یہ خوبیاں اور اس کے اندر قرآن کی آیتوں میں جو چاشنی اور اس کے اندر جو علامت ہے وہ سن کر کوئی پریشان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے کلام سن کر اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کو جو کہنے لگا کہ بھائی تم یہاں پر رہو اور میں تم کو جو ہے نا مکے میں واپس نہیں بھیجوں گا اور تم یہاں پر اطمینان رہ سکتے ہو۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حبشہ کو صحابہ کرام کو بھیج دیے تو وہاں پر نمائندگی کون کی ہے، جعفر بن ابی طالب کی ہے، اور پھر جعفر بن ابی طالب جو ہے نمائندگی کی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی